أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جز نمبر 7 میں آج ہماری سورت الانعام الانعام شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اور ابھی میں اس کے تھوڑا سا تعارف بتا دوں کہ انعام کا جو لفظ ہے وہ نام سے ہے۔ نام اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن جب انعام بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اونٹ کے علاوہ جو جانور ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، مثلا بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ، یہ سب جب مشترکہ طور پر آتے ہیں تو انعام بولا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں مویشیوں کی حرمت کے متعلق کفار کے خیالات کی تردید کی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ صورت الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا۔ ویسے تو وہی جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، وہی مقرر تھے اور وہی لانے کا کام انہی کا تھا، لیکن بعض اوقات ان کے علاوہ دیگر فرشتے بھی ساتھ آئے۔ تو وہ فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ جو اس سورت کے نزول کے موقع پر اترے کہ اس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا، اور وہ ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہے تھے، اور ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی۔ تسبیح تھی سبحان اللہ العظیم۔ ابن عباس سے بھی اسی بات کی تائید حضرت ابن عباس بھی کرتے ہیں کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے، یعنی سوائے چند آیات کے پوری سورت اکٹھی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں اترے اور وہ فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تو گویا اول و آخر تک، یعنی شروع سے آخر تک سوائے چند آیات کے، یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی بار نازل ہوئی۔ اور یہاں سے پھر صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے نا، تو اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، بقرہ، سورہ آل عمران، النساء، المائدہ وغیرہ جو پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ تھیں، وہ ساری صورتیں مدنی تھیں الفاتحہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور اس کے بعد کی بھی صورتیں ہیں جو کچھ مدنی صورتیں بھی اس کے بعد آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس صورت کا ایک مختصر سا تعارف ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پہلی آیت پر چلتے ہیں، جو آیت نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا آسمانوں، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور اس نے بنایا اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو، یعنی سب تعریف اس کے لیے ہے۔ جیسے کہ سورت الفاتحہ کے آغاز میں بھی آیا نا کہ کون ہے اللہ، الذی، وہ جس نے، اسی طرح یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ ہے اللہ جس نے خلق السماواتی والارض، یعنی پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جعل، اور بنائے الظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی بھی۔ سورت فاتحہ میں اللہ کا تعارف اس طرح ہوا تھا نا کہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور یہاں رب العالمین کی آگے مزید وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ رب کے معنی خالق، مالک، مدبر۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس کے علاوہ اندھیرے اور روشنی کو، ظلمات یعنی اندھیرے، اور نور، اور روشنی کو، روشنی سے مراد ہدایت بھی ہے۔ اور پھر کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شریکوں کو اپنے رب کے برابر قرار دے کر کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ نے پیدا کیا، آسمان، زمین، اندھیرے، روشنی، تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، جبکہ وہ بنانے والا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، جنہوں نے کہ کچھ بنایا بھی نہیں، وہ سب لوگ تو خود مخلوق ہیں۔
تو آپ غور کریں کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے اور اس کی تخلیق ہر طرف نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسمان کا ذکر ہے تو آسمان کی طرف آپ اندازہ کریں کہ سب کے سامنے بالکل چھت کی طرح ہمارے سروں پر ہے، اور کتنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر یہ آسمان نہ ہوتا اور صرف اندھیرا ہی چھایا ہوا ہوتا، یا ایک بڑا سا ہول سا ہوتا اندھیرا، ہم دیکھتے ہمارا کتنا دل گھبراتا۔ تو اور پھر یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی سے پیداوار لیتے ہیں، اسی سے ہم پیدا کیے گئے، مر کے ہم نے اسی میں جانا ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور پھر بھی یہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ انہیں کتنی بڑی نشانیاں زمین اور آسمان کا ذکر ہے کہ اصل رب کی تخلیق میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، کوئی خلل نہیں ہے۔ آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر شریک کرنا، دوسروں کو شریک کر لینا کتنے ظلم کی بات ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں آیت کے آخر پہ لفظ آیا ہے یعدلون، یعنی عدل سے نکلا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ عین دال لام ہے، عدل سے نکلا ہے، یعنی برابری کے معنوں میں ہے کہ رب کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ مخلوق کے فائدوں اور خوبصورتی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا کر پیدا کر دیا، چھت کی طرح رکھ دیا، اور زمین بچھائی، روشنی پیدا کی، کیا کچھ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سوچیں ذرا کہ جب انسان کوئی چھوٹا سا گھر بناتا ہے اور اس میں کچھ انتظامات کرتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے نئے گھر کو جا کے دیکھتا ہے، سجاتا ہے، لائٹوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ نے اتنے وسیع پیمانے پر انسانوں کے لیے گھر بنایا، اور اس میں بہت کچھ بنایا، اور اس اکیلے نے بنایا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قدرت، طاقت، کمال سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ رب کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ هو الذی، آیت نمبر 2 ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں مٹی سے۔ تو یعنی جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی صرف زمین و آسمان ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ زمین میں سے انسانوں کو پیدا کر کے زمین پر بسایا بھی۔ اور کس نے بنایا، اور کس چیز سے بنایا؟ من تین، مٹی سے، گیلی مٹی سے۔ تین کہتے ہیں اس مٹی کو جو گیلی ہو، جو پانی ملی، سوکھی مٹی تراب کہلاتی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی کیچڑ سے بنایا۔ ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی مدت، یعنی مرنے کا وقت بھی مقرر کیا، یعنی صرف زمین پہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مدت مقرر ہے، طے شدہ ہے، اندہو، اس کے ہاں، یعنی اللہ نے اپنے پاس ایک مدت بھی مقرر کی جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی علم نہیں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اگر شک کرتے ہو۔ تو اب آپ مزید غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دراصل مکہ والے جو لوگ تھے نا، وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو یہاں اس سورہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نشانیوں کے طور پر پیش کی گئی کہ آپ لوگ اللہ کو مانو۔ تو وہ شک کرتے تھے، شریک کرتے تھے۔ تو مزید غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بیرونی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بھی دیکھو نا۔ زمین اور آسمان کا بھی ذکر کر دیا اللہ نے پچھلی آیت میں کہ زمین اور آسمان کو دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو، غور کرو کہ تمہیں بنانے والا کون ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ کیسے بنایا اس نے، کس چیز سے بنایا۔ اور پھر بتایا کہ اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب مٹی پہ غور کریں، بظاہر تو مٹی کا آپ کوئی چیز بنا کے رکھ دیں، کیا وہ بول سکتی ہے؟ کیا وہ سن سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز بنا کے رکھ دیں، اس میں کیا عقل ہوتی ہے؟ مٹی کے برتن بچے کھلونے بناتے تھے پرانے زمانوں میں، تو کیا وہ بولتے تھے؟ کیا وہ سنتے تھے؟ کیا عقل رکھتے تھے؟ نہیں۔ لیکن جب انسان مٹی اور پتھر وغیرہ کے کیا بت وغیرہ بھی بنا لیتے تھے تو وہ تو نہیں بولتے تھے نا، ان کے اندر تو کوئی خوبی نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ نے مٹی سے تخلیق کیا تو یہ اللہ کا بڑا پن ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے نا، یہ اس کی عظمت ہے نا کہ جب اس نے مٹی سے بنایا تو کتنا زبردست انسان بنایا، کہ انسان جو مٹی سے بنا ہوا مگر وہ بولتا بھی ہے، مگر وہ دیکھتا، سنتا، عقل رکھتا، چلتا پھرتا۔ اور پھر یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے، ہر طرح کا سسٹم رکھا، انرجی رکھی۔ اور اب یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی بھی چیز انسان بناتے ہیں اور وہ 100 سال بھی پڑی رہے اپنی جگہ پر، تو کیا وہ چیز طاقت رکھتی ہے؟ کیا اس سے پھر اور دوسری چیز بنے؟ نہیں۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آگے نسل بھی پھر انہی سے، آگے ان کی نسل بھی انہی سے پیدا کی۔ تو یہ کتنی حیران کن بات ہے، کوئی اور ایسی چیز تخلیق کر سکا ہے؟ آج تک نہیں کر سکتا، یا اس جیسی بھی
کوئی چیز نہیں بنا سکتا انسان کے جیسی، تو الہ کس کو ہونا چاہیے؟ اسی کو ہونا چاہیے نا کہ جس کی کمالات ہیں، جس کی عظمت ہے۔ تو اللہ نے جب پیدا کیا انسان کو تو ساتھ ایک وقت بھی مقرر کر دیا، اگلی آیت میں بتا دیا کہ وقت بھی مقرر کر دیا، واپسی کا وقت مقرر کر دیا، اس میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی کوئی شخص بھی موت کو نہیں روک سکے گا، یہ موت کا وقت مقرر ہے جو کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی علامت ہے، اور آج تک کوئی روک نہیں سکا موت کو، اور موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کا بعض دفعہ مریض بہت بوڑھے ہوتے ہیں، بہت لاچار ہوتے ہیں، بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں آتی موت، بعض دفعہ جوانوں کو آ جاتی ہے، اچھے خاصے جوان چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، سب اس کی قضاء و قدر ہے۔ وہ نا اجل مسمن عندہ، یعنی یہ ایک دوسری اجل ہے۔ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے نا، ایک تو کہ وقت مقرر ہے، قضا اجلا اس نے مقرر کی، اور پھر دوسرا اجل مسمن عندہ، یعنی ایک دوسری اجل کیا ہے؟ قیامت، اور اس کے آنے کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، کس بات میں شک کرتے ہو؟ واپس لوٹنے کے بارے میں، اور خود اللہ کے بارے میں کہ جس نے تمہیں بنایا مٹی سے۔ تو دیکھیے سبق یہ ہے کہ جس رب نے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے، سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا، تو لوگوں کو تم مرتے دیکھتے بھی تو ہو نا، دیکھتے ہو نا کہ کتنے لوگ تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، اور اس نے اس پوری دنیا کے خاتمے کا، جس طرح لوگوں کے موت کا وقت مقرر کیا، اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کیا ہے، اور وہ وقت آ کر رہے گا۔ جو رب پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے نا، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو کون ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ، تو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ جس رب نے زمین و آسمان پیدا کیے وہ رب آخرت کا دن بھی پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں مزید پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں اور زمین میں، یعنی وہی ہے اللہ، مزید تعارف ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کیسے کیسے ہے؟ اپنے علم کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 84 میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ آسمان میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، یعنی آسمانوں میں بھی اسی کی خدائی ہے اور زمین پر بھی وہی خدا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ کیسا ہے اس کا علم؟ یعلم سرکم، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی، سر کہتے ہیں نا راز کو، رازوں کو بھی یعنی چھپی ہوئی باتوں کو بھی، وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو ظاہری چیزوں کو بھی، وہ یعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے ما تکسبون، جو تم کماتے ہو، یعنی اچھی یا بری چیزیں جو تم جو خیر شر جو کچھ بھی تم کرتے ہو، سب چھپی ہوئی کھلی ہوئی سب کچھ اس کو پتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ انسانوں کے سارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے دن رات، اور وہ صرف ظاہری ہی نہیں، یعنی صرف سامنے نظر آنے والے اعمال ہی نہیں، بلکہ دلوں تک کے راز کو وہ جانتا ہے، وہ ظاہر اور باطن اور پوشیدہ اور کھلے، یعنی تمام سر کہتے ہیں نا رازوں کو، چھپے راز اور کھلے راز اور باتیں، اور وہ سب کچھ یعنی کہ علم رکھتا ہے، کہ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، وہ سب اللہ کو پتا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے، دل کے ارمانوں کو، دل کی خواہشوں کو، دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو، نیتوں کو، سارے ارادوں کو، سب کچھ، چھپے ہوئے کام، اعلانیہ کام، یہ سب کا سب علم اللہ کو ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اور اللہ کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پتا ہے، اور یہ کہ جو بھی تم کمائی کرتے ہو، خیر میں سے کرتے ہو، شر میں سے کرتے ہو، ساری کوششیں، زندگی کی ساری بھاگ دوڑ، زندگی کی ساری جد و جہد، زندگی کی ساری کوششیں، ہر پل اللہ کو سب خبر ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ ہم سب اگر مل کر سوچیں اپنے اپنے طور پر کہ ہم، اللہ کو سب خبر ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو اگر ہم سوچیں ہم کن بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کوششیں اچھی ہیں یا بری ہیں تو سب اللہ کو علم ہے نا، تو ہم نے اپنا اپنا جائزہ بھی لینا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں اچھے کاموں کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، مگر
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انہیں شکریہ کہنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اتنا کیا پھر بھی مجھے کسی نے کوئی میری قدر نہیں کی، کسی نے مجھے جانا نہیں، کوئی مجھے مانتا نہیں، مطلب کہ کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو ایسے ایسے میں پھر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو سب پتا ہے، اس نے سب کچھ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ روز قیامت اس کی جزا بھی دے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دوسرے حالات میں کہ انسان بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے، مگر کیا کرتا ہے، چھپ چھپ کے غلط کام کرتا ہے۔ تو ایسا انسان پھر انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے چھپ چھپ کر، کہ بظاہر تو نیک شریف بنا رہتا ہے لیکن پیچھے پیچھے کام دوسرے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے علم کی وسعت اور اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب۔ اب آپ سوچے ہیں کہ ہماری ہر بات اللہ کو پتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، اچھی بری، جو ہم نے کہی، جو ہم نے سوچی۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ انسانوں سے بڑا ڈر رکھتے ہیں، دل میں بڑا حیا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات ہو گئی ایسی، کوئی بندہ سن لے گا، کسی کو پتہ چل جائے گا، بڑا ڈر رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ سے ڈر نہیں رکھتے، اکیلے میں ہم ایسا کر لیں، وہ کر لیں، لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ رازوں کا جاننے والا ہے اللہ، اس کو سب پتا ہے۔ بندوں کے ڈر سے کچھ لوگ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، مگر سوچنا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنی بار غلط کام چھوڑا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ تو یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، پچھلی آیت میں 3 میں، کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کہ وہ تو جانتا ہے نا، وہ تمہاری کمائی کو جانتا ہے۔ کمائی کیا ہے، اس کمائی میں مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، علم کی کوششیں ہو سکتی ہیں، جو علم حاصل کیا سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، جتنے خیر کے کام کیے، جتنے نیکی کے کام کیے، اور شر کے بھی جو بھی کام ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کی آنکھ سے انسان چھپ سکتا ہے، انسان جھوٹی تعریف بھی کروا سکتا ہے، اپنے عیبوں پہ اپنے رازوں کو چھپا سکتا ہے بندوں سے، لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ، وہ جانتا ہے تمہارا ظاہر، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم کما چکے ہو، اس کو علم ہے۔ تو اللہ کے علم کی وسعت کا بھی یہاں پر نشانی پیش کی گئی۔ اگلی آیت ہے نمبر 4، وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیاتی، نشانیوں میں سے، ربہم، ان کے رب کی، الا، مگر، کانو، ہیں وہ، انہا، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ اب مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیاں رکھی، اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن مجید تھی، اور اس کے علاوہ کائنات میں اللہ کی تخلیق کردہ ہر چیز کی نشانی، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ سب کی سب نشانیاں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کچھ نشانیاں دکھائی۔ نبی کریم نے جو ایک خاص نشانی دکھائی تھی نا، چاند کو انگلی کے اشارے سے تو 2 ٹکڑے کر کے، شق القمر، وہ بھی جب انہوں نے بہت اصرار کیا تھا تو نبی کریم نے مشرکین کو یہ بھی کر کے دکھایا تھا۔ تو ان مشرکین کی جو دشمنی تھی، ان کے دل میں انات تھا، اور اتنا ان کے اندر ضد تھی، اور اتنی ہٹ درمی تھی کہ کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی، کوئی بھی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، ان کے سامنے آتی، تو یہ لوگ اس سے اعراض برتتے، منہ موڑ لیتے، اگنور کر دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو اس آیت میں جو ہم آیت نمبر 4 ہے، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اس آیت میں کفار مکہ کا ذکر ہے کہ ان کی نیت نہیں تھی ماننے کی، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ دیکھیں، جب انسان دیکھتے، بھالتے، سوچتے، سمجھتے، پھر بھی اگر توجہ نہ دے، تو اس وقت ہوتا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضد میں ہے، ضد کی وجہ سے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے دلوں میں بھی نبی کریم سے ضد تھی، انات تھا، سرکشی تھی، اور ہٹ دھرمی تھی، اور اسی ضد، سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ دیکھتے بھالتے نہیں مان رہے تھے۔ کیونکہ اگر کسی انسان نے اگر یہ بات ارادہ کر لیا ہو نا، ٹھان لیا ہو کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، پھر اس کو کتنی بھی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، وہ تو پھر نہیں مانے گا نا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اور آسمان کی مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، اور چاہے اس کو زمین کی مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، اللہ کی نشانیاں دکھائیں، لیکن جس نے ماننا نہیں ہے اس نے تو نہیں ماننا۔ اب آپ دیکھیں، سورج کی مثال ہے،
لیکن کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے سورج کی روشنی بنائی. اللہ نے پچھلے آیت میں کہا نا کہ جعل الظلمات والنور، روشنی بھی بنائی اللہ نے. تو کتنی بڑی نشانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کو یہ سورج جو ہے منور کرتا ہے، اور سورج خود جو ہے وہ کروڑوں میل دور ہے زمین سے. ٹھیک ہے، لاکھوں گنا بڑا ہے زمین سے. جیسے ایک چاند ہے نا، وہ تو چھوٹا ہے، لیکن سورج دور ہے اور بہت بڑا ہے زمین سے. اور پھر جب صبح نکلتا ہے، ہر روز صبح نکلتا ہے، کتنے صحیح اندازے پہ نکلتا ہے، اور اپنے اندازے، اپنے صحیح مقررہ وقت پہ چلتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت فاصلہ رکھ کے بہت قریب، یعنی کہ زمین کے بہت قریب بھی نہیں آ جاتا، کیونکہ اس کی بہت تپش ہے. اگر وہ بہت قریب آ جائے گا تو وہ تو جل جائے گا سب کچھ اس دنیا میں، یا پھر بہت دور چلا جائے گا تو ٹھنڈک سے ہی سارا نظام ختم ہو جائے گا، سب اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی. تو لیکن وہ ایک طریقے سے ایک نظام کے تحت، اور یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ کس نے بنایا کہ کہاں رہنا ہے سورج نے، کب نکلنا ہے سورج نے، کہاں کتنے فاصلے پہ رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. اور آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی اس سورج کے نکلنے میں تاخیر نہیں ہوئی کہ چلو آج لیٹ ہو گیا، کل یا پھر ڈوبنے میں یا پھر غروب ہونے میں، یا کوئی تاخیر ہوئی ہے جب سے کائنات بنی. کتنی بڑی نشانی ہے کہ رکے بغیر چل رہا ہے، اور روشنی بھی دے رہا، اور حرارت بھی دے رہا. اور کیسے دے رہا ہے؟ آپ سوچے نا کہ آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کو چلاتے ہو تو آپ تو فیول ڈالتے ہو، اس میں کون ڈالتا فیول؟ اس کو تو، اور دنیا کی گاڑیاں تو فیول کے بغیر رک جاتی ہیں. سورج اتنی بڑی نشانی مخلوق کو اتنی حرارت اور اتنی روشنی دے رہا ہے، اور کوئی مخلوق میں سے اس تک پہنچ نہیں سکتا. اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور پھر زمین جو ہے وہ دو طرح سے گھوم رہی ہے، دوہری رفتار ہے. ایک تو اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ چکر بھی لگا رہی ہے نا، خود بھی گھوم رہی ہے، خود بھی گھوم رہی ہے، اور سورج یعنی خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. ایک تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور خود بھی. اور ہم، آپ یہ دیکھیں کتنے آرام سے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین کی دوہری حرکت چل رہی ہے، حرکت محسوس بھی نہیں ہوتی. تو یہ بیلنس جو ہے زمین کا، یہ کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ ہیں ساری نشانیاں جو ان کو نظر نہیں آتی، لیکن ضد اور دل میں نفرت ایسی ہے کہ دیکھتے بھالتے بھی وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں. یعنی دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کی جو دلکشی ہے نا، اس طرح پڑ گئے ہیں، اتنا اس میں گھس گئے ہیں، اتنا اس پہ طاری کر لیا خود پر کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، عقل پہ ہی پتھر پڑے ہوئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کی دلچسپیاں اور شوق اگر کچھ اور ہیں، تو انسان جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے نا، شوق رکھتا ہے، تو پھر وہ اسی کے گرد گھومتا ہے، اس کا محور وہی ہوتا ہے. پھر وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا، اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی کوئی اور چیز سننے کی، دیکھنے کی، کہو بھی تو اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر بندہ اپنی دلچسپی اور شوق کے مطابق گھوم رہا ہوتا ہے نا. مثلا کوئی اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جاب میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہمیں چپ کر کے اپنی جاب کرنے دو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم تو بس جاب پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی چلو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ موجودہ دور کے بھی دیکھ لیں کتنے فتنے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنے گیمز آ گئے ہیں، اتنے گیموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں ٹیبز ہیں، ان کے ہاتھ میں اتنی چیزیں ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ کچھ اور سن رہے ہیں. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی آس پاس بیٹھے کوئی آتے سنائے، کوئی کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ فتنے ہیں نا موجودہ دور کے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے زلزلے آ جاتے ہیں، کتنی تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، کتنی بے کسی اور کتنی بے بسی دنیا میں نظر آتی ہے، بھوک افلاس ہر طرف موت نظر آتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، کتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ لوگ نیوز کے طور پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہوا. تو آیت سے مراد دلیل بھی ہے، معجزات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہوتے ہیں نا. آیت کہتے ہیں نا نشانی، یعنی دلیل، معجزہ، نشانیاں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. آیت نمبر 5 پہ چلتی ہوں، 5. فقط پس تحقیق کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس. اور حق آنے کے بعد جھٹلا دیا انہوں نے، جبکہ حق آنے کے بعد جھٹلانا زیادہ برا ہے. فسوف یاتیہم انباء، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں.
یہ جو انباؤ ہے نا، یہ لفظ نبا کی جمع ہے. نبا ہوتا ہے ایک خبر، اور انباء یعنی بہت ساری خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی اہل مکہ تم پہلی بستی نہیں ہو، تم یہ پہلی قوم نہیں ہو، یا تم پہلے لوگ نہیں ہو کہ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ہے. تم سے پہلے بھی کئی بستیاں تھیں یہی غلط کام کر چکی ہیں، تم سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں. تو عنقریب ان کی خبریں آئیں گی. کس کے پاس؟ اہل مکہ کے پاس. بعض اوقات کوئی شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے نا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اگر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رونق، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہوتی دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی، تو لوگ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر نا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. چھوڑو، اس کی کیا بات سننی ہے، ہاں اس کی ظاہری حالت تو دیکھو. تو اہل مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہی روش اختیار کی کہ جو کہ پہلی قوموں نے کی. وہ نہیں سنتے تھے نا، پیغمبروں کی بات کو نہیں سنتے تھے. تو ان کے پاس وہ چیز آئے گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جس چیز کو یہ مانتے نہیں وہ ضرور ان کے ساتھ پیش آ کر رہے گی. تو مذاق اہل مکہ اڑا رہے تھے، لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، اس کا جو پہلے کر چکے ہیں ان کی خبریں بھی تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو یہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. آیت نمبر 6 ہے، الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا. را کا جو مطلب ہوتا ہے، را کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، اور دوسرا ہوتا ہے علمی طور پر کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پرکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں. دوسرے معنی میں یہ کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے جانا نہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے. کم اہلکنا، کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من کرن، قومیں، ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے. مکناہم فی الارض، ہم نے قدرت دی تھی، یعنی زمین پر، یعنی کہ مکناہم فی الارض، قدرت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں، یعنی کہ زمین میں ان کے پاؤں جما دیے تھے، ان کو طاقت دی تھی، ان کو سر و سامانی دی تھی، ان کو اولادیں دی تھی، پیداوار دی تھی. تو دیکھیں یعنی کہ زمین پر انہیں سب چیزیں عطا کی تھی نا. تو ان کو اولادیں، پیداوار، مال، دولت، نعمتوں کی فراوانی کر دی تھی. یعنی زمین پر رہنے کے سارے انتظامات کر دیے تھے، اسباب کر دیے تھے، سارے سامان دے دیے تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک سارے اسباب نہ ہوں تو انسان اس جگہ میں نہیں رہ سکتا نا، جہاں پانی اور مناسب آب و ہوا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تبھی بندہ وہاں پہ زندگی تبھی چلتی ہے نا، ورنہ زندگی رک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں کہ جنہیں ہم نے زمین پر ہر طرح کی نعمتیں دے دی تھی، اور زمین پر یعنی کہ جماؤ کا طریقہ عطا کر دیا، طریقہ بھی اور سب چیزیں بھی عطا کر دی تھی. معلم نمکن لکم، وہ جو نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، جو کہ قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی. اب یعنی اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تو اتنی نعمتیں ابھی نہیں ملی، اہل مکہ تمہیں ابھی اتنی نعمتیں نہیں ملی جو کہ تم سے پہلوں کو ملی تھی. یعنی ان پہلی قوموں کو جو عظمت، جو خوشحالی، جو لاؤ لشکر، جو مال، اولاد، لمبی عمر، صحت، بہت کچھ، یعنی بہت کچھ جو ملا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ تو ابھی تو اہل مکہ تم کو تو وہ ملا بھی نہیں. یعنی وہ سب کچھ جو ان کو ملا تھا وہ تو ابھی تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے ان پر آسمان کو. آسمان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آسمان سے مراد بارش ہے نا، بارش یعنی پچھلی قوموں پر. اور پھر دیکھیں وہی بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے نا، اور وہی بھی، اور ہدایت کا راستہ بھی. تو مدرارا، بہت برسنے والا. اب یہاں پر مدرارا بہت برسنے والا، مسلسل برسنے والا، یعنی انہیں بہت زیادہ بارشوں سے بھی نوازا تھا. دیکھیے پانی جو ہے نا وہ زندگی کی بنیاد ہے. جہاں پانی نہیں ہو نا وہاں زندگی نہیں چل سکتی. تو اگر کسی علاقے سے پانی ختم ہو جائے تو لوگ تو وہاں بس نہیں سکتے نا. اگر پانی ختم ہو جائے تو لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے دنیا قافلوں کی شکل میں پانی اور ہریالی اور اس چیز کی اس میں رہتی تھی کہ جہاں پر پانی ہوتا تھا لوگ وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، ورنہ ہجرت کر جاتے تھے وہاں سے جہاں پانی نہیں ہوتا تھا. تو پانی تو زندگی کی اساس ہے. تو فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے نہریں، تجری جو بہتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے سے،
یعنی بنائی ہم نے نہریں جو چلتی تھی ان کے نیچے سے، یعنی ان کے میدانی علاقوں میں جو ہم نے دریا بہا دیے۔ اور آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے کتنے سلسلے جاری کیے ہوئے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی فکر ہے کہ کتنے انتظامات ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں، یعنی دوسری امتیں ہم نے پیدا کر دی، یعنی اسی زمین پر ہم نے ایک کے بعد پھر دوسری امت پیدا کر دی، کیونکہ پہلے والوں نے نافرمانی کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، دیکھو تم سے پہلے بھی کتنی شاندار بہترین فرسٹ کلاس قومیں دنیا میں آ کے بسی تھی نا، جن کے پاس ہر طرح کی نعمتیں اللہ کی عطا کردہ تھی نا، لیکن اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں پر آ کر دوسری قومیں بسا دی، دوسری قومیں آباد کر دی۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ قومیں اتنی ترقی کے باوجود ختم کیسے ہو گئی؟ کیا وجہ ہو گئی؟ کیا وجہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بتایا یہ گیا کہ ان کے بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے خود ہی وجہ بھی بتا دی، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے۔ یہ وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو ہلاک نہیں کرتے، گناہ ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی کثرت آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی ہلاکت اور وبال کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر غلط کاموں میں ملوث ہوگی تو وہ اجتماعی طور پر مٹ سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی عظیم اور کتنی ہی مستحکم اور کتنی ہی ترقی یافتہ قوم کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں سندھ کی قدیم تہذیبوں کا ذکر ہے، ہمارے کتابوں میں موہنجو داڑو کا ذکر ہے، ہڑپا کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ 1500 سال تک یہ لوگ زمین پر رہے اور ترقی کی۔ یہ جو سندھ کی قدیم تہذیب ہے، موئن جو دڑو، موئن کہتے ہیں نا مردوں کو، یعنی ان کا جو ٹیلا ہے، یعنی وہ ٹیلے کی وہ جو دریافت ہوئی ہے تو اس کا نام پھر سندھی زبان میں پڑا ہے موئن جو دڑو۔ تو کیونکہ سندھ میں ہے نا، صوبہ سندھ میں، کہ 1500 سال تک یہ لوگ زمین پر رہے، بہت ترقی کی، بہت زبردست قسم کے ان لوگوں نے شہر آباد کیے، بڑے انتظامات کیے، ان کے پاس سڑکیں تھیں، پانی کی نکاسی کا انتظام تھا، کھدائی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہزاروں مکان تھے جو صرف مٹی کی پکی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ بہترین ان کا رہن سہن تھا، غریبوں کی زندگی الگ نظر آئی، امیروں کا فرق الگ نظر آیا، گھروں کے اندر بہترین قسم کے کچن بنے ہوئے تھے، بہترین باتھ روم بنے ہوئے تھے، بہترین سیوریج سسٹم تھا، بہترین اور پانی کی نکاسی کا پورے شہر میں اگر بارش ہو وہاں پر بھی، اور گھروں کی بھی نکاسی کا انتظام بہترین، کھدائی کے دوران وہ سب نالیاں وغیرہ سب نظر آئیں، ملا۔ کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ وافر مقدار میں ان کے پاس تھا، جو کہ ان کی یہ بھی پتہ چلا ہے آثار سے۔ اور پھر دریا کے کنارے چونکہ یہ علاقہ تھا تو دریا کی طغیانی جب دریا میں آتی ہے تو جو تازہ مٹی ہوتی ہے وہ آ جاتی علاقہ جو قریب کے علاقے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ پھر اس تازہ مٹی پر جو فصلیں اگاتے تھے تو وہ پھر بہت ہی عمدہ اگتی تھیں، بہت غلہ تھا ان کے پاس، روئی کی بڑی فصل تھی، کپاس جو ہے بہت، اور پھر یہ غلے کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے انہوں نے اسٹور بنائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر یہ محفوظ کرتے تھے۔ اور پہیا جو ہے اس کی ایجاد بھی انہی لوگوں نے کی ہے، لکڑی کا بہترین فرنیچر بنانے والے تھے، زیورات کا بہترین مطلب استعمال بھی تھا، اور بہت قیمتی زیورات بناتے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک ایک کمرے میں بہت بہت لاشیں ملی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یا تو کوئی ان کے اوپر اچانک آفت آئی ہے، یا کوئی وبا آئی ہے، یا کوئی بیرونی حملہ آور آیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہوا، گھروں میں چھپ گئے ہوں گے، یا پھر وہی ختم ہو گئے، یا پھر کچھ سیلاب آ گیا، کوئی زہریلی گیس آ گئی، کچھ بھی ہوا، لیکن کسی بھی وجہ سے ان کی موت ہوئی، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ لیکن اور اچھا ایک چیز اور کہ ان کے ہاں کھدائی کے دوران ان کی تحریریں بھی ملی ہیں، یعنی کہ لکھنے کا بہت خوبصورت انتظام تھا اور بڑی زبردست تحریریں تھیں ان کی، مگر آج تک بھی کوئی ان کی لکھائی کو پڑھ نہیں سکا کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان پر آفت کیا آئی ہے کہ ہنستا بستا شہر، یہ سارے یہ ہڑپا، یہ جو ہے موہنجو دڑو، یہ اس طرح ہنستے بستے شہر جو ہے زمین بوس ہو گئے، مٹ کے رہ گئے، زمین کے اندر چلے گئے۔ تو دنیا میں ایسی بے شمار تہذیبیں ہیں، جگہ جگہ پر ہیں، جگہ جگہ نظر آتی ہیں ایسے مناظر دیکھنے کو جو کہ تہذیبیں مٹ چکے ہیں۔ تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ خوشحال لوگ، زیادہ ترقی یافتہ لوگ، زیادہ بہترین لوگ
بھی تھے، اور پھر ان پر اللہ نے بارشیں خوب برسائیں، یعنی ان کو پانی دیا، پانی سے ساری زندگی چلتی ہے نا، سارے ان سے پوری کھیتی باڑی زراعت وغیرہ سب کچھ پانی سے ہوتا ہے، تو ان کے آس پاس نہریں رواں تھی، پانی ان کو بہت ملا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ بھی دریا پہ تھی نا، وہ پاس میں سے جو دریا گزرتا تھا ابھی بھی ہے، تو ساری ترقی کے باوجود گناہ ان کو لے ڈوبے، ساری ترقی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، لیکن ان کے گناہوں کی کثرت ان کو لے ڈوبی، تو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں گناہوں کی وجہ سے قومیں مٹ جاتی ہیں، اور یہ قرآن بتاتا ہے، لوگ تو خبروں کی حد تک سن لیتے ہیں نا، اور پھر خبر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر خبر سمجھ کر اصل یعنی کہ یہ تو اس وجہ سے ہو گیا، یہ طوفان آ گیا اس وجہ سے، یا یہ کیا کہتے ہیں یہ حادثہ ہو گیا اس وجہ سے، لیکن جو خبریں اتنی بنا دی جاتی ہیں وہ اس طرح کی بنا دی جاتی ہیں کہ اصل کی طرف سے توجہ ہی ہٹ جاتی ہے، لوگ اس کا خود ہی کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا۔ اصل وجہ یہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے قومیں مٹ جاتی ہیں، یعنی جو آثار رہ جاتے ہیں نا دنیا میں، تاکہ دوسروں کے لیے پھر عبرت کا ذریعہ بنے کہ پھر اس طرح نہ کریں، اور قرآن بتا رہا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں باوجہ ان کے گناہوں کے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ وجہ بتائی ہے کیا کہتے ہیں قرآن نے۔ تو جو قومیں خود بگڑ جائے نا، پھر ان کو یا تو اگر پوری قوم بگڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بدلے دوسری قومیں لے آتا ہے۔ تو اہل مکہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تم لوگوں سے زیادہ ہم نے ان کو نوازا ہوا تھا، لیکن اب وہ مٹ گئے دنیا سے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم ایسا نہ کرو، عبرت دلائی جا رہی ہے، اور اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ کی طاقت اور قدرت بتائی جا رہی ہے۔ اس کلاس سے اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔